اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے رات کے سونے کی دعا، اور سونے کی جو دعا ہے وہ اس طریقے سے ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہم بسمک، میں اللہ کا نام لے کر مرتا ہوں، اموت و احیا، مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کی بھائی ہے۔ یہ لوگ آپس میں موت اور نیند بھائی بھائی ہیں، اور جنت اور جہنم کے حوالے سے جو فیصلہ جب کر دیا جائے گا تو نیند کو جو ہے وہ ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور تمام جہنمیوں کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے گا، بتایا جائے گا، بری خبر سنائی جائے گی کہ اے جہنم کے رہنے والو، اب تم ہمیشہ عذاب کا مزہ جو ہے وہ چکھتے رہو گے، اپنے برے اعمال کی سزا بھگتتے رہو گے، اور اس حال میں بھگتو گے کہ اب تمہیں نیند بھی اور موت بھی نہیں آئے گی۔ اور اسی طریقے سے جنتیوں کو خوشخبری سنائی جائے گی کہ اے جنت کے رہنے والے لوگوں، اے جنت کے خوش نصیب لوگوں، تمہیں مبارک ہو کہ تم جن لذتوں کو اب انجوائے کرنے جا رہے ہو، جن لذتوں سے مستفید ہونے جا رہے ہو اور ہو رہے ہو، اس کا اب کوئی اختتام نہیں ہے اور اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، چونکہ موت کا جو ہے وہ اختتام کر دیا گیا ہے اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل چکی ہے۔ نہ تمہیں نیند آئے گی، نہ اونگ آئے گی، اور نہ ہی تم مرو گے۔ تو اسی لیے اس آیت کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث سنائی ہے اور ہمیں سونے کی دعا بتائی ہے، تو اس کے اندر یہی بات بتائی گئی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو وہ دراصل مر جاتا ہے، اور دوسرے دن جب وہ صبح جاگتا ہے تو نئی روح جو ہے وہ اس کے جسم کے اندر پھونکی جاتی ہے اور نئی زندگی اس کو دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے معاملات زندگی کو کنٹینیو کر سکے۔ تو تقریباً دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں روزانہ کی بنیاد پر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ رات کو جب وہ سو جاتے ہیں تو ان کی روح جو ہے وہ قبض کر لی جاتی ہے، اور صبح جب وہ بیدار ہوتے ہیں یا رات کے بھی کسی حصے کے اندر بیدار ہوتے ہیں تو وہ روح ان کے اندر واپس پھونکی جاتی ہے تو وہ بیدار ہوتے ہیں۔ اور نیند کے حوالے سے جو ایک بڑی امپورٹنٹ اور اہم واقعہ ہے وہ اصحاب کہف کے حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح قدرت رکھتا ہے اس کرۂ زمین کے اوپر، کہ اصحاب کہف کو تقریباً 200 سال تک اللہ رب العزت نے سلا کر رکھا، اور سوتے ہوئے ان کی ترتیب کچھ ایسی بنا دی کہ وقت جو تھا، وہ وقت کی جو سرکولیشن تھی وہ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ سورج کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سورج جب چڑھتا اور جب اترتا تو وہ ان سے پہلو تہی کر کے گزر جاتا، اور اس کی جو حرارت ہے، اس کی جو توانائی ہے، اس کی جو وقت کو آگے دھکیلنے کی اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ان اصحاب کہف کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، اور اس انداز میں سلایا ان کو، اور 200 سال تک سلا کر رکھا، اور ایک معجزہ دکھایا دنیا والوں کو۔ 200 سال کے بعد جب وہ جاگے اور بازار میں گئے تو لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلا، اور ان کو خود بھی اس بات کے بارے میں علم ہوا کہ ہم دراصل جو ہے وہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ سوتے رہے، اور 200 سال کے بعد ہم جاگے ہیں۔ اور اس کے بعد تمام لوگ پہنچے اس جگہ پر جہاں پر وہ لوگ سو رہے تھے، ان کے ایک ساتھی کی وجہ سے، اصحاب کہف کے ایک ساتھی کی وجہ سے۔ تو جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم 200 سال تک سوتے رہے تو انہوں نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد وہ تمام کے تمام لیٹ گئے، اور ان کی روح جو ہے وہ قبض عنصری سے پرواز کر گئی اللہ رب العزت کی طرف، اور ان کی موت یا شہادت واقع ہو گئی۔ تو اسی لیے یہ دعا ہمیں بتائی گئی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ جس طرح کہتے ہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے
جو ہے وہ ہمیں اللہ رب العزت کا نام لینا چاہیے۔ تو اسی طرح جب ہم رات کی نیند کی شروعات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے حوالے سے میں نے بھی سنا ہے، کچھ ایسے دوست بھی میرے تھے جن کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ رات کو وہ سوئے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک تھے، وہ ایک گیدرنگ کا اجتماعیت کا حصہ تھے، رات میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے اور رات کو سونے کے لیے گئے ہیں، اور صبح جب گھر والوں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے وقت کے اوپر بیدار نہیں ہوئے اور گھر والوں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اٹھے نہیں ہیں، وہ ابدی نیند کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ ایک انسان جب سوتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اپنے تمام فرائض کو ادا کر کے سوئے، اپنے دل کے اندر کسی قسم کا بغض، کوئی اناد، کوئی برے خیالات اپنے دل کے اندر نہ رکھے، کسی کے ساتھ اس کے معاملات ہوں تو اس کو معاف کر کے اور تمام اپنے دل کو، ذہن کو مطمئن کر کے نیند کی وادی میں جانے سے پہلے یہ جو مختصر سی آیت ہے، مختصر سی دعا ہے، اسے لازمی پڑھے، تاکہ خدا نخواستہ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اس کی زندگی کا ایام پورے ہو چکے ہوں تو اس کے لیے بہتری کا ایک معاملہ ہو اور وہ دعا یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھائی اور ان کے ذریعے ہم تک بھی پہنچی ہے کہ اللہم باسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرا ہی نام لے کر مرتا ہوں، تیرا ہی نام لے کر جیتا ہوں۔ اور اس حوالے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نفرت ہو کے الفت، رب کے لیے، اسلام کی دعوت سب کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے جو ہے وہ آج کی نشست سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی نشست جو ہے وہ بہتر لگی ہوگی، معلوماتی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو، کسی اور دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔